آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے کے بعد اپنے گھر نہیں بنائے. مہاجرین صحابہ کے سامنے دسیوں مسائل تھے, کسی مسئلے کو حل نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی. کیوں؟ یہ مسجد مسلم معاشرے کے, مسلم کمیونٹی کے سارے مسائل کا حل پیش کرتی ہے. اس مسجد میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ مسجد مرکز ہدایت ہے. یہاں سے لوگوں کو ہدایت کی تعلیم دی. توحید اور سنت کی بات کو کھلے الفاظ میں بیان کیا جائے. شرک کے خلاف باقاعدہ خطبے ہوں. بدعت کے رد میں ہمارے بیانات ہونے چاہیے, خطبے اور دروس ہونا چاہیے. شادی بیاہ کی مجلس نکاح قائم ہو یا کسی طرح کی میٹنگ ہو, کوئی جماعت جمعیت مسجد کی کمیٹی کا انتخاب ہو, صرف آواز شور و غل نہیں بلکہ ان مسجدوں میں لڑائی جھگڑے تک ہوتے. کہاں ہے ہمارے پاس مسجدوں کا تقدس, مسجد کا ادب احترام؟ اگر یہ غیر مسلم مسجد کی بے حرمتی کرتا ہے, ہم چیخنے چلانے لگتے ہیں, روڈوں پر اتر جاتے ہیں, اس کے خلاف غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں. ہمارے پاس مسجد کا ادب احترام کیا؟ آپس میں پیار و محبت کے ساتھ جماعت کو بڑھائیں گے, جماعت کو ترقی کریں گے, مصلیان کو بڑھائیں گے, توحید کا کام کریں گے, سنت کو پھیلائیں گے, دعوت کا کام کریں گے. یہ سب چھوڑ کر کے ایک دوسرے کی کھینچاتانی شروع کر دیتے ہیں. میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا, میں اس کو متولی نہیں مانتا, میں اس کو امیر نہیں مانتا, انہیں برابر نہیں, انہیں ڈھنگ کا نہیں, انہیں سود خور, انہیں حرام خور. یہ سارے چیزیں, یہ مسجدوں میں اختلافات, ہماری ساری انرجی, ساری طاقت انہی چیزوں میں ضائع ہو رہی, اور اصل مقصد سے ہم لوگ پیچھے ہٹ جا رہے ہیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مسجد ہی کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گفتگو ہوگی انشاءاللہ. خاص طور پر سماج اور معاشرے کی اصلاح میں مسجد کا کیا کردار ہے اور اس مسجد کی تاریخ کیا ہے. قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 90/6 میں اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اس روئے زمین پر لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا وہ وہی گھر ہے جو مکے میں ہے, خانہ کعبہ, بیت اللہ, جو بابرکت ہے اور دنیا والوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے. اس آیت کے ذریعے ان یہودیوں کی تردید کی گئی جو یہ کہتے تھے کہ مسجد اقصی یہ قبلہ اول ہے اور مسجد اقصی یہ پہلا اللہ کا گھر ہے. تو اگر مسلمان مسجد اقصی کے قبلے کو چھوڑ کر کیوں خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ. اس روئے زمین پر سب سے پہلا اللہ کا گھر مسجد جو تعمیر کی گئی وہ خانہ کعبہ ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ایو مسجد اُزیا فی الارض اول، اس روئے زمین پر سب سے پہلی کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسجد الحرام، مسجد حرام، خانہ کعبہ اس روئے زمین پر پہلی مسجد ہے۔ پھر سوال کیا اس کے بعد کون سی مسجد، ثم ایو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسجد الاقصی، مسجد حرام کے بعد دوسری مسجد مسجد اقصی ہے۔ کہا کہ دونوں کے درمیان کم کان بینہما، کتنی مدت کا فاصلہ ہے، مسجد حرام کے کتنے سال کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 40 سنہ، 40 سال۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی دوسری مسجد اس روئے زمین پر بنائی گئی ہے۔ دنیا کے بت کدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے بت کدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ تو یہ اس روئے زمین کی سب سے پہلی مسجد مسجد حرام، خانہ کعبہ۔ یہ مسجد اللہ کا گھر، روئے زمین کی دنیا کی سب سے محبوب جگہ ہے، اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ کے نزدیک جگہوں میں سب سے محبوب، سب سے بہتر جگہ مسجد ہے، اور سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ درس دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا زیادہ وقت، ان کی زیادہ توجہ، ان کا زیادہ تعلق سب سے اچھی جگہ مسجد میں ہونا چاہیے۔ آج معاملہ ہمارا اس کے برعکس، ہمارا زیادہ وقت بازاروں میں گزرتا ہے۔ مسجد میں ہم عبادت کے لیے، نمازوں کے لیے آتے بھی ہیں تو بہت کم ہمارا دل مسجد میں لگتا ہے، مسجد میں رہتے ہوئے بھی ہمارا دل بازاروں سے لٹکا رہتا ہے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو خوشخبری سنائی کہ بازار میں، کاروبار میں رہتے ہوئے بھی اگر اس کا دل مسجد سے لٹکا ہو تو بڑا خوش نصیب ہے، اور قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جگہ پانے والوں میں اس کا شمار ہوگا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ۔ اور یہ مسجدیں، جہاں بھی مسجد تعمیر ہوتی ہے، جس بستی میں، جس شہر میں، جس علاقے میں، جس محلے میں، یہ مسجد ہماری شناخت، یہ مسلمانوں کی پہچان ہے، یہ مسجدیں ہماری حفاظت گاہ ہے۔ بسا اوقات کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں زلزلے آئے، بڑے بڑے طوفان آئے، پوری بستی کھنڈروں میں بدل گئی، بڑی تباہی اور بربادی ہوئی، بڑے نقصانات ہوئے، جانی اور مالی نقصان، لیکن مسجد محفوظ رہ گئی۔ یہ مسجدیں ہماری حفاظت گاہ ہیں، مسجد یہ ہماری شناخت، ہماری پہچان ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بستی پر حملہ کرنا چاہتے تو اس بستی کے قریب رات میں آپ قیام کرتے تھے۔ کان یغیر اذا طلع الفجر، رات میں قیام کرتے اور صبح اذان فجر کا انتظار کرتے تھے۔ فَإِن سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ عَلَيْهِ، اگر اس بستی سے صبح نماز فجر کے لیے اذان دی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے
کہ اس بستی میں مسلمان ہیں، اہل ایمان موجود ہیں، اور وہ ان کی ایک مسجد ہے جہاں پر وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی پر حملہ کرنے سے رک جاتے۔ وَإِلَّا أَغَارَ عَلَيْهِ، اگر اس بستی سے اذان کی آواز نہیں آتی تو آپ یہ سمجھ جاتے کہ یہ کافروں کی بستی ہے، یہاں کوئی مسلمان نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حملہ کر دیتے۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ مسجدیں ہماری شناخت، یہ مسلمانوں کی پہچان، یہ شاعر اللہ میں سے ہے، اور اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نئی بستی، نئی کالونی، نئی آبادی اگر تیار ہوتی ہے تو وہاں پر مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب۔ کوئی بھی نئی کالونی بنتی ہے، کوئی نیا محلہ اور نئی آبادی اگر قائم ہوتی ہے تو اس محلے کے لوگوں کی، اس بستی والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہاں پر اللہ کا گھر تعمیر کرے، مسجد بنائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور مسجد کی تعمیر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے حوالے سے اس حدیث میں دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ وَأَن تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ، مسجد کو پاک صاف رکھا جائے اور مسجد کو خوشبوؤں سے معطر کیا جائے۔ مسجد کی پاکیزگی اور اس کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور آپ غور کیجئے، اس حدیث کی روشنی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کیے، مدینے میں داخل ہونے سے پہلے خبا میں آپ نے مسجد خبا کی تعمیر، مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ ایسے موقع پر، ایسی گھڑی میں جس وقت مہاجرین صحابہ جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے ہیں، ان کے دسیوں مسائل ہیں۔ وہ صحابہ تنہ تنہا ہجرت کیے، بے سہارا ہیں، بے یار و مددگار، ان کے اپنے رہنے کے خود کے مکانات نہیں ہیں، ابھی ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، کئی مسائل ان کے سامنے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے مسائل کو نظر انداز کر کے سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے اللہ کا گھر، مسجد کی تعمیر کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد یہ وہ جگہ ہے جہاں مسلمانوں کے سارے مسائل کا حل ان مسجدوں سے ہوتا۔ مسجد مسلم کمیونٹی کے سارے مسائل کا حل ان مسجدوں سے ہو سکتا ہے، اگر مسجد کا واقعی صحیح طور پر فائدہ اٹھایا جائے، اور مسجد کا جو مقصد ہے، مسجد کے جو پیغامات ہیں، ان سارے مقاصد کو اگر حاصل کیا جائے تو مسلم معاشرے کے سارے مسائل کا حل ان مسجدوں سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین صحابہ کے بہت سارے مسائل ہوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد تعمیر کی، تاکہ سکون سے وہ اللہ کی عبادت کر سکے، نمازوں کی پابندی کر سکے۔ تو مسجدوں کو پاک صاف رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ مسجد کو کن چیزوں سے پاک صاف رکھنا ضروری ہے؟ سب سے پہلے مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو شرک کی گندگیوں سے پاک صاف رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ مسجد یہ وہ جگہ ہے جو خالص ایک اللہ کی عبادت کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے بنائی جاتی ہیں،
اس لیے تم اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ مسجد کی تعمیر کا مقصد ہی ہے یہاں پر اللہ کی توحید، اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی بیان کی جائے، اللہ کے سامنے، اس کے سامنے سر جھکایا جائے، اس کے لیے سجدے ہوں۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج مسجدوں کی دیواروں پر، قبلے کی دیواروں پر سورہ جن کی یہ آیت تو لکھ دی جاتی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لیکن مسجد کے اسی کسی حصے میں کسی کی خبر موجود ہوتی ہے۔ ایک طرف مسجد میں آ کر کے لوگ اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، وہی نماز سے فارغ ہونے کے بعد باقاعدہ اس قبر کا سجدہ کیا جاتا ہے، اس قبر کا طواف ہوتا ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہیں، وفات سے 5 دن قبل، جبکہ آپ شدت بخار سے تڑپ رہے تھے، آپ کے اوپر ایک چادر اڑائی گئی، کبھی چادر آپ چہرے پر ڈالتے، کبھی چادر چہرے سے ہٹاتے، بے چینی کے عالم میں ہیں، پریشان ہیں بیماری سے۔ ایسے نازک مرحلے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر ہے۔ آپ فرماتے ہیں لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے نبیوں کی خبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو خبر پرستی سے ڈرا رہے ہیں۔ آپ کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس امت میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ شرک جس راستے سے پھیلے گا وہ خبر ہے۔ آج آپ دیکھیے شرک کے مظاہر میں سب سے بڑا مظہر جو ہمیں نظر آتا ہے، خبر پرستی کے راستے سے، مزاروں، درگاہوں، آستانوں کے راستے سے، جہاں مسلم مرد و خواتین کی ایک بڑی بھیڑ نظر آتی ہے جو نمازوں میں، مسجدوں میں آ کر کے ایک طرف اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس بات کا عہد و معاہدہ کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن مسجد کے باہر جانے کے بعد ان قبروں، مزاروں، آستانوں پر جھکتے ہیں، وہاں سجدے کیے جاتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر ان مردوں سے پکارا جاتا ہے، ان سے دعائیں کی جاتی ہیں، انہیں نفع اور نقصان کا مالک سمجھا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ان مسجدوں کو سب سے پہلے شرک کی غلاظت سے پاک کرنا ضروری ہے، ورنہ قبلے کی دیواروں پر، مسجد کے گیٹ پر وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ لکھ دینے، مسجد میں نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ لینے سے ہماری نجات ناممکن ہے۔ عملی طور پر ہماری زندگیوں میں کھلا ہوا شرک نظر آتا ہے۔ مدعی توحید کے اور شرک سے یہ ساز باز، ایک طرف قبروں پہ سجدے، دوسری جانب نماز، التجا، فریاد، استمداد غیر اللہ سے، یہ نہیں ہے شرک، تو پھر شرک کس کا نام ہے؟ تابکہ یہ کھیل دنیا کو دکھایا جائے گا، مذہب کا، توحید کا کب تک اڑایا جائے گا؟ میرے بزرگوں اور دوستو، مسجد کے قیام کا مقصد توحید، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، یہ مسجد کا اصل مقصد ہے۔ تو ہماری مسجدوں کو شرک کی غلاظت سے پاک کرنا ضروری ہے۔ کوئی بھی ایسی مسجد جس میں خبر ہو، ایسی مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ شرک کی غلاظت سے مسجدوں کو پاک کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ظاہری دنیاوی غلاظتوں سے
گندگیوں سے بھی مسجد کو پاک کرنا ضروری ہے۔ یہ مسجد پاکیزہ جگہ ہے، یہ مسجد روئے زمین کی سب سے صاف ستھری جگہ ہے، اس کی پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے۔ اسی لیے مسجد کی صفائی کرنے والی وہ خاتون جو مسجد نبوی میں پاکی صفائی کا خیال کرتی تھی، جھاڑو دینے کا کام کرتی تھی، اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ رات کا وقت ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کأنہم صغروا امرہا، صحابہ کرام نے اس کے معاملے کو حقیر سمجھا کہ ایک معمولی عورت جو صفائی کا کام کرتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی گھڑی ہے، اس وقت آپ کو بتانے اور آپ کو ڈسٹرب کرنے سے کیا فائدہ؟ راتوں رات اس خاتون کو دفن کر دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا وہ عورت نظر نہیں آئی، آپ نے پوچھا وہ عورت جو مسجد میں صفائی کرتی تھی آخر کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ جب معلوم ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا، اس کی نماز جنازہ، اس کی تدفین ہو چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا افلا کنتم آذنتمونی، کیوں نہیں تم نے مجھے اس کے جنازے کی اطلاع دی؟ دلونی علی قبرہا، اب مجھے چلو اس کی خبر بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اس کی خبر پر جا کر کے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ایک مسجد کی پاکی صفائی کرنے والی خاتون کا یہ مقام ہے۔ مسجد کی صفائی، مسجد کی معمولی سے معمولی خدمت، یہ ہمارے لیے بڑے شرف اور بڑی فضیلت کی بات ہے، اور یہ ہر مسلمان کا، ہر مصلی کا کام ہے۔ اگرچہ اس کام کے لیے خاص طور پر مسجد میں کوئی خادم مقرر ہو، لیکن اگر ہم مسجد میں آئیں اور پاکی صفائی کے لیے کوئی چیز ہمیں نظر آتی ہے تو آگے بڑھ کر کے اپنے لیے اسے شرف اور سعادت کی چیز سمجھ کر کے ہمیں خود یہ کام کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے نماز پڑھانے کے لیے، آپ نماز مصلی پر ہیں، نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہیں، اچانک آپ کی نظر قبلے کی دیوار پر پڑتی ہے، تو قبلے کی دیوار پر آپ نے دیکھا کہ کوئی تھوک دیا، کسی کا بلغم، کسی کا تھوک قبلے کی دیوار پر پڑا ہوا۔ اگر آپ چاہتے تو کسی صحابی سے اشارہ کرتے، کسی صحابی کو حکم دیتے اور اس کی صفائی ہو جاتی، لیکن صحیح بخاری کی حدیث میں ہے فَحَكَّهُ بِيَدِهِ، فَحَكَّهُ بِيَدِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے، اپنی انگلیوں سے کھرچ کر کے کسی کے ناک کی غلاظت، کسی کا بلغم، کسی کا تھوک، ہر انسان کا مزاج، اس کی طبیعت اس کو کبھی پسند نہیں کر سکتی ہے، ہر انسان کو اس سے گھن محسوس ہوتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبلے کی دیوار میں لگا ہوا وہ بلغم اور تھوک اپنے ہاتھوں سے صاف کر کے امتیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں، مسجد کی پاکی صفائی، مسجد کی معمولی سے معمولی خدمت، یہ ہمارے لیے بڑے شرف کی بات ہے، یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے، یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں جب آپ کی امتیوں کو جو اجر و ثواب دیا گیا، جب وہ لسٹ بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اگر کسی نے مسجد سے ایک تنکا اٹھا کر باہر پھینک دیا ہے تو میری امت کے لوگوں کو اس پر بھی اجر و ثواب ملا۔ تو ہر طرح کی غلاظت اور گندگی سے مسجد کو پاک صاف رکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا او لیعتزل مسجدنا، اگر کوئی شخص پیاز، کچی پیاز یا لہسن کھایا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری مسجد سے دور رہے، ایسی بدبودار چیزیں کھا کر کے وہ مسجد میں نہ آئے جس سے مسجد کے مصلیان کو تکلیف ہو۔
اور صرف مسجد کے مصلیان کو تکلیف نہیں ہوتی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَسَّى مِمَّا يَتَأَسَّى مِنْهُ بَنُو آدم، انسانوں کو بنو آدم کو جن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ میری امت کے لوگ ہر نماز کے وقت، ہر وضو کے وقت مسواک کا اہتمام کریں۔ یہ آپ کی پسندیدہ خواہش تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا واجبی حکم نہیں دیا کہ کہیں میری امت کے لیے اس پر عمل کرنا مشکل نہ ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند کیا، یہ خواہش کی کہ ہر وضو کے وقت، ہر نماز کے وقت مسواک کا اہتمام کیا جائے۔ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ۔ کیوں؟ مسجد یہ پاکیزہ جگہ ہے، یہاں پر آنے کے وقت ہمیں پاکیزگی کا، ہر طرح سے صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں صرف پیاز اور لہسن ہی اس میں شامل نہیں ہیں، بدبودار جو بھی چیزیں ہیں، بیڑی پینا، سگریٹ پی کر کے مسجد میں آ جانا، یا اب گٹکا ہے، نشاور بہت ساری چیزیں ہیں، بلکہ بسا اوقات لوگ تو مسجد کے وضو خانے پر آ کر کے تھوکتے ہیں، مسجد کے ٹوائلٹ اور بیت الخلاء میں آ کر کے ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اللہ کے گھروں کو ان چیزوں سے پاک رکھنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، آپ میرے گھر کو طواف کرنے والے، قیام کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، عبادت کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھو۔ تو مسجد کو پاک صاف رکھنا ضروری ہے، اور مسجد میں آنے والے کے لیے بھی ہر طریقے سے پاکیزگی کا، زیب و زینت کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے مسجد کو شور و غل سے پاک رکھنا ہے، ظاہری تمام گندگیوں کے ساتھ شور و غل سے بھی پاک رکھنا مسجد کو ضروری ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے تھے، اپنے معتکف میں ہیں، کچھ لوگ زور زور سے قرآن پڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے، اور کچھ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا پردہ ہٹاتے ہیں، باہر آتے ہیں، آپ نے کہا الا ان کلکم مناج ربہ، اے لوگو خبردار سن لو، تم میں سے ہر شخص اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے۔ اس مسجد میں ہر آدمی عبادت کے لیے ہی آیا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نوافل کا اہتمام کر رہا ہے، یہاں پر آنے والا ہر شخص عبادت کے لیے ہی آیا ہے۔ فلا یؤذین بعضکم بعضا ولا یرفع بعضکم علی بعض فی القراءۃ و فی الصلاۃ، جب ہر شخص یہاں پر عبادت کے لیے آیا ہے تو کوئی کسی کو کسی بھی شکل میں کسی طرح سے تکلیف نہ دے، زور زور سے قرآن پڑھ کر کے کسی کی عبادت میں خلل نہ ڈالے۔ آپ اس حدیث میں غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن زور سے پڑھنے کی وجہ سے اگر دوسرے مصلیان کی نمازوں میں، ان کی عبادت میں خلل ہو رہا ہے تو قرآن زور سے پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ چہ جائے کہ اگر کوئی شخص دنیاوی بات چیت، دنیاوی گفتگو آپس میں ہم اس طریقے سے زور زور سے کریں جس کی وجہ سے دوسرے مصلیان کی عبادت میں، ان کی نمازوں میں، ان کی تلاوت میں، ان کے ذکر میں خلل واقع ہو، تو یہ اور زیادہ منع۔ جب زور سے قرآن پڑھنے سے اگر کسی کی عبادت میں خلل ہو رہا ہے تو اس سے منع کیا گیا، تو دنیاوی بات چیت، آپس میں بحث و مباحثہ کرنا اور دنیاوی باتیں کرنا یہ اور زیادہ منع ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص، دو لوگ آپس میں زور زور سے بحث کر رہے ہیں مسجد نبوی میں، ان کو بلایا اور ان سے پوچھا من این انتما، تم دونوں کہاں والے؟ تو کہا من اہل الطائف، ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لو کنتما من اہل البلد
لأوجعتكما ترفعان اصواتكما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم دونوں مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تم دونوں کو سزا دیتا تھا، تم مسجد رسول میں آ کر کے بآواز بلند گفتگو کر رہے ہو، یہاں پر آواز بلند کر رہے ہو، تمہیں اس مسجد کا مقام، اس کی عظمت تمہیں پتہ نہیں۔ تو مسجدوں میں جب ہم آتے ہیں تو مسجد کے ادب، مسجد کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بسا اوقات دیکھا جاتا ہے میٹنگیں ہوتی ہیں، شادی بیاہ کا، کبھی شادی بیاہ کی مجلس نکاح قائم ہو یا کسی طرح کی میٹنگ ہو، کوئی جماعت جمعیت مسجد کی کمیٹی کا انتخاب ہو، صرف آواز شور و غل نہیں بلکہ ان مسجدوں میں لڑائی جھگڑے تک ہوتے۔ کہاں ہے ہمارے پاس مسجدوں کا تقدس، مسجد کا ادب احترام؟ اگر ایک غیر مسلم مسجد کی بے حرمتی کرتا ہے، ہم چیخنے چلانے لگتے ہیں، روڈوں پر اتر جاتے ہیں، اس کے خلاف غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارے پاس مسجد کا ادب و احترام کیا؟ ضروری ہے کہ مسجد کے تقدس، مسجد کے ادب و احترام کا پورا خیال رکھا جائے اور کسی بھی طرح سے شور و غل سے مسجدوں کو پاک رکھا جائے۔ اسی طریقے سے مسجد کا ادب، مسجد کا تقدس یہ بھی ہے کہ یہاں پر کوئی بزنس، خرید و فروخت، لین دین کی بات نہ ہو۔ یہاں تک کہ مسجد کے ادب کے خلاف یہ بھی ہے کہ یہاں پر کوئی گمشدہ چیز کا اعلان تک نہ ہو۔ کسی کی کوئی چیز غائب ہو گئی ہے، مسجد کے مائک سے، مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کیا جائے، یہ بھی منع ہے۔ یہ سب مسجد کا تقدس ہے۔ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بد دعا دینے کا حکم ہے، اذا رأیتم من یبیع او یبتاع فی المسجد، جب تم دیکھو کہ کوئی شخص مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہے، تم سنو تو اس کو بد دعا دو، لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تعالیٰ تیری تجارت میں خیر و برکت نہ دے، بد دعا دو اس کو۔ جب تم دیکھو کہ کوئی شخص مسجد میں کسی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا ردہ اللہ علیک، اللہ تعالیٰ تیری یہ چیز واپس ہی نہ لوٹائے۔ تو مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کر رہا ہے، ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بسا اوقات لوگ رمضان کے مہینے میں مسجدوں میں اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ اعتکاف میں ہیں، رمضان کا مہینہ، اعتکاف کہتے ہی ہیں پورے طور پر ہر چیز سے الگ ہو کر خالص اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے ہم مسجد کے کسی ایک حصے کو لازم پکڑ لیتے ہیں۔ اب یہاں پر کوئی دنیوی چیز نہیں، صرف ہمیں یہاں پر اللہ کی عبادت کرنا ہے، یہ اعتکاف کا مقصد ہے۔ لیکن اعتکاف پہ بیٹھنے والے موبائل فون پر پورے کاروبار کی ڈیلنگ کرتے رہتے، اس کو اتنا مال بھیج دو، اس کی قیمت اتنی ہے، اس کا مال اتنا ہے، سارا کاروبار موبائل فون پر مسجد میں رمضان کے مہینے میں اعتکاف کی حالت میں کیا جاتا۔ کیا یہ ہمارے لیے حلال ہے؟ اور کیا ایسے کاروبار میں، ایسی تجارت میں اللہ کی طرف سے خیر و برکت ہو سکتی؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بے برکتی کے لیے بد دعا دینے کا آپ حکم دے رہے ہیں، بد دعا کرو اس شخص پر کہ اللہ تعالیٰ تیرے اس کاروبار میں برکت نہ دے جو مسجد میں یہ کام کرتا ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے بہت زیادہ مسجد میں ڈیزائننگ، نقش و نگاری، آج مسجدوں کو ہر طریقے سے خوبصورت بنانے کے چکر میں لوگ مسجدوں کی تعمیر میں فخر و مباحات سے کام لیں۔ میری مسجد میں ایسا فین لگا ہوا ہے، میری مسجد میں اے سی ہے، میری مسجد 1 کروڑ کی ہے، میری مسجد 2 کروڑ کی ہے، میری مسجد میں یہ خصوصیت، میری مسجد میں یہ ساری سہولت ہے۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سچی صادق ہوتی ہے، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ مسجدوں کے بارے میں فخر نہ شروع کریں، مسجدوں پر فخر کریں گے۔
ہماری مسجد اتنی قیمتی ہے، اتنے کروڑ کی مسجد بنی ہے، لیکن مسجدوں میں اللہ کا ذکر کتنا ہو رہا ہے، یہ مسجد اللہ کی عبادت سے کتنا معمور ہے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ کتنے نمازی یہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں، کتنے لوگوں کو اس مسجد سے توحید و سنت کا پیغام ملا، کتنے لوگ یہاں سے ہدایت یاب ہوئے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا تھا، کچی تھی مسجدیں تو پکے تھے نمازی، کچی تھی مسجدیں تو پکے تھے نمازی، پکی ہیں مسجدیں تو کچے ہیں نمازی۔ آج مسجدیں تو عالی شان بن جا رہی ہیں، مصلیان کے لیے اچھے قالین، اچھے فرش، اچھی سہولت، ہوا کے لیے، لائٹنگ کے لیے ساری سہولتیں موجود ہیں، لیکن مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آج مسجدیں مصلیان کا شکوہ اور گلہ کر رہی، آخر کہاں ہیں لوگ؟ وضو خانے خالی، مسجدیں خالی، بڑی مشکل سے جمعہ کے دن مسجدیں آباد ہوتی، 5 وقتہ نمازوں میں اور خاص طور پر نماز فجر میں مسجدوں کا حال کیا ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ رحم فرمائے۔ اس لیے مسجدیں بنانا یہ کمال نہیں ہے۔ ابھی 6 دسمبر آیا، 6 دسمبر کے موقع پر، دسمبر کا مہینہ ہے، ہمارے نوجوان اپنے اسٹیٹس پہ، پروفائل پہ بلیک ڈے لگاتے ہیں، بابری مسجد کی شہادت کو یاد کر کے غم اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ یقیناً ہمیں غم ہے، افسوس ہے، لیکن بابری مسجد کے کھونے پر اتنا غم ہمیں اپنے محلے کی مسجد میں اللہ کی عبادت کی کوئی فکر نہیں۔ بابری مسجد کا غم ہمیں اتنا زیادہ ہے، اپنے محلے کی مسجد کو آباد کرنے کی کوئی فکر نہیں۔ محلے کی مسجد کی فکر ہی نہیں ہے، اور ہم دوسری فلسطین کی مسجد، فلاں کی مسجد، فلاں کی مسجد کی فکر ہم لگائے ہوئے۔ یقیناً بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، جہاں بھی شاعر اللہ کی بے حرمتی ہوگی، نبی کی شان میں بے حرمتی ہوگی، گستاخی ہوگی، قرآن کی بے حرمتی ہوگی، اللہ کے کلام کی بے حرمتی ہوگی، ایک مسلمان کو غم و غصہ آنا یہ ایک ایمانی تقاضا ہے، یہ فطری چیز ہے۔ لیکن آج ہم کتنا بے حرمتی کر رہے ہیں اپنی مسجدوں کا، اپنے محلے کی مسجدوں کا، ہمارے پاس کتنا خیال ہے، ہمیں اس کی بھی فکر کرنا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ان مساجد کے مقاصد کیا ہیں؟ میں اپنی بات کو مختصر طور پر بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ مسجدوں کا کہ مقاصد اور پیغام کیا ہیں، یہ مسجدیں کس کے لیے تعمیر کی جاتی ہیں؟ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری مسجدوں کو بڑی مشکل سے 5 وقتہ نمازوں تک کے لیے محدود کر دیا گیا۔ ایک نماز ختم ہوئی کہ فوراً اس میں کیلی ڈال دی گئی، مؤذن صاحب کو مکلف کر دیا گیا ہے، نماز ختم ہوتے ہی فوراً وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ آخری مصلی کب سنت پڑھا، مسجد سے باہر گیا کہ وہ کیلی ڈال کر چلے گئے۔ آج ہم نے مسجدوں کو 5 وقت کی نمازوں کے لیے محدود کر دیا۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے کے بعد اپنے گھر نہیں بنائے، مہاجرین صحابہ کے سامنے دسیوں مسائل تھے، کسی مسئلے کو حل نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی۔ کیوں؟ یہ مسجد مسلم معاشرے کے، مسلم کمیونٹی کے سارے مسائل کا حل پیش کرتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس مسجد کو ان مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ سب سے پہلی چیز اس مسجد میں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ مسجد مرکز ہدایت ہے، یہاں سے لوگوں کو ہدایت کی تعلیم دی جائے، توحید اور سنت کی تعلیم دی جائے۔ اور خاص طور پر غور سے سنیں، ہماری مساجد میں، اہل حدیث مسجد میں توحید اور سنت کی بات کو کھلے الفاظ میں بیان کیا جائے، شرک کے خلاف باقاعدہ خطبے ہوں، بدعت کے رد میں ہمارے بیانات ہونے چاہیے، خطبے اور دروس ہونا چاہیے۔ آج لوگ حالات برابر نہیں ہیں، ذرا دیکھ کے بول صاحب، حالات برابر نہیں ہے، ذرا دیکھ کے
کیا حالات کے لیے ہم توحید اور سنت کی دعوت بھی نہیں دے سکتے؟ مکی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے سامنے کیا حالات پرامن تھے؟ دعوت کا ہم کام کریں گے، توحید اور سنت کی دعوت دیں گے، شرک کی رد کریں گے، بدعت کے خلاف آواز بلند کریں گے، اس وقت اللہ تعالی حالات کو پرامن اور پرسکون بنائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ۔ حالات سے گھبرا کر کے، خوف زدہ ہو کر کے ہم اپنی دعوت ہی بند کر دیں، یہ ہماری مسجد کی خصوصیت ہے، یہ ہماری مسجد کا یہ اصل مقصد ہے کہ یہاں کے منبر و محراب سے توحید اور سنت کی دعوت، توحید اور سنت کی دعوت۔ قرآن مجید میں سورہ زمر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب ایک اللہ کی عبادت کا، توحید کا ذکر ہوتا ہے تو جو دل توحید سے خالی ہیں، یہ توحید کے ذکر سے ان کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں۔ کیا ہمیشہ توحید توحید کی گفتگو کرتے؟ اور جب غیر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، پیروں اور بزرگوں کے قصے اور کرامتیں بیان کی جاتی ہے، اذا ہم یستبشرون، خوشی سے جھومنے لگتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کے نعرے لگنے لگتے ہیں۔ یہ کیا ہمارا طریقہ ہے؟ ہماری مسجدوں میں خالص ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی جائے گی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ ہم لوگوں کو درس دیں گے، نبی کی سنتوں کی طرف بلائیں گے، بدعت کیا ہے، شرک کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کھلم کھلا لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں کہتے تھے، ہر خطبے میں صحابہ کے سامنے جو پکے سچے مومن اور موحد تھے، کیا کہتے تھے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر خطبے میں توحید کی بات، بدعت کی بات، ہر خطبے میں، وہ بھی صحابہ کے سامنے بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ صحابہ تو شرک سے، بدعت سے نعوذ باللہ کوسوں دور تھے، بالکل پاک صاف زندگی، خالص مومن، خالص موحد، متبع سنت، نبی کی ایک ایک سنت کو تلاش کر کے اس پر عمل کرنے والے صحابہ۔ لیکن ان صحابہ کے سامنے ہر خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی بات، سنت کی بات، شرک کے خلاف، بدعت کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں بول رہے ہیں۔ اس لیے میں مصلیان سے، ذمہ داروں سے، مسجد کے ائمہ سے یہ گزارش کرتا ہوں، ہماری مسجدوں میں توحید اور سنت کی گفتگو واضح انداز میں، کھلے لفظوں میں ہونا چاہیے۔ اگر ہم بھی توحید کی بات، سنت کی بات نہیں کریں گے، شرک کو شرک نہیں کریں گے، کہیں گے، بدعت کو بدعت نہیں کہیں گے، اس روئے زمین پر کون سی ایسی جماعت ہے جو کھلم کھلا توحید کی دعوت دیتی ہو، سنت کی طرف بلاتی ہو، شرک کو شرک کہتی ہو، بدعت کو بدعت کہتی ہو؟ اگر اس روئے زمین پر کوئی جماعت ہے تو وہ واحد جماعت اہل حدیث جماعت ہے، جو کھلم کھلا خالص ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانے والی، توحید کی دعوت دینے والی، سنت کی طرف بلانے والی جماعت۔ ورنہ ہر ایک کے پاس ملاوٹ ہے، کوئی اپنے نبیوں کی، کوئی اپنے پیروں کی طرف بلا رہا ہے، کوئی اپنے اماموں کی طرف بلا رہا ہے، کوئی اپنے بزرگوں کی دعوت دے رہا ہے، کوئی اپنی مسلک اور اپنی جماعت کی دعوت دے رہا ہے۔ اہل الحدیث یہ واحد جماعت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف کتاب و سنت، قرآن و حدیث کی دعوت دیتی ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہماری اس پہچان کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم بھی سب کے مطابق گول مول کرنے لگے، یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، یہ بھی چلتا، وہ بھی چلتا، تو پھر ہماری پہچان مٹ جائے گی، ہماری پہچان مٹ جائے گی۔ اس لیے آج کچھ لوگ تو دعوت کے نام پر دعوت دینے نکلے ہیں، دعوت کے اصول اور ضابطے ہی معلوم نہیں ہے، دعوت کے نام پر سب کو لے کے چلو،
سب کو لے کر چلو، سب کو خوش کرنے کی پالیسی. اپنا چھوڑو مت، کسی کو چھیڑو مت بولتے. کیا بولتے؟ اپنا چھوڑو مت، کسی کو چھیڑو مت. قرآن میں اللہ نے آیت سورت نازل کی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. یہ کیا پالیسی ہے؟ اے کافرو، میں تم جس معبود کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا. یہ ایک مسلمان کی، ایک مومن کی پکار ہے، ایک موحد کی یہ دعوت ہے. میں تمہارے معبودوں کو سچا نہیں کہہ سکتا. جو حق ہے حق، جو باطل ہے وہ باطل. میرے مسلمان بھائیوں، ہماری جو پہچان ہے اس پہچان کو باقی رکھو. کچھ لوگ کیا بولتے؟ بھئی کھلم کھلا مت بولو ہمیں اہل حدیث، ہماری مسجد اہل حدیث. مسجد پر بورڈ لگانے کے لیے مسجد اہل حدیث بورڈ مت لگاؤ. کیوں بھائی؟ یہی سب کو خوش کرنے کی پالیسی، سب کو خوش کرنے. ہمیں اپنے آپ کو مسلمان بولو، ہم مسلم ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، یہ وقت کا بہت بڑا فتنہ. ہمیں اپنی پہچان مٹانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں بھی رہو کھل کر بولو ہم اہل الحدیث، ہم قرآن حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، نبی کے طریقے پر چلنے والے، صحابہ کے منہج کو اپنانے والے، صحابہ کے طریقے پر چلنے والے، صحابہ سے محبت کرنے والے ہم ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہم ہیں. وقت زیادہ ہو رہا ہے. یہ مسجد مرکز عبادت ہے. یہاں پہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، تلاوت قرآن کرنا ہے. اور یہ مسجد مرکز تعلیم و تربیت ہے، مرکز تعلیم ہے. ہر مسجد میں تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے. بچوں کے لیے مکتب کا انتظام، نوجوانوں کے لیے کلاسز، خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی کورس. مسجد جہاں مرکز عبادت ہے، یہ مسجد مرکز تعلیم و تربیت ہے. کوئی ضروری نہیں کہ آپ سب سے قیمتی قالین بچھائیں، مسجد میں اے سی کا انتظام ہو. یہ بنیادی چیزیں ہیں. مسجد میں بچوں کی تعلیم کا انتظام، مکتب کا انتظام ہو، یہ اصل ضروری ہے. اور ایک تو دینی تعلیم کی فضیلت اپنی جگہ ہے، قرآن سیکھنے کی فضیلت اپنی جگہ ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، جو اللہ کی کتاب کو یاد کر رہے ہیں. قرآن یہ واحد کتاب ہے جس کا سیکھنے والا، جس کا سکھانے والا، یہ سب اللہ کی نظر میں روئے زمین کے سب سے افضل لوگ ہیں. ہم ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں کہ یہ غریب معصوم بچے مدرسوں میں پڑھنے والے، یہ روئے زمین کے سب سے بہتر لوگ ہیں، روئے زمین کے سب سے بہتر لوگ ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور یہ تعلیم، یہ قرآن کی تعلیم، یہ سنت کی تعلیم، یہ دین اور شریعت کی تعلیم اگر اللہ کے گھر میں ہو، مولوی صاحب نے بتایا کہ آئندہ سے سامنے کے حصے کو حفظ کی تعلیم کا باقاعدہ وہاں پر انتظام ہوگا. قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، دین کی تعلیم اللہ کے گھر میں مسجد میں ہونا، یہ ڈبل فضیلت ہے. ایک تو مسجد میں قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن سیکھنے کی فضیلت الگ، اور وہ بھی قرآن کی تعلیم مسجد میں اللہ کے گھر میں، یہ ڈبل فضیلت. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. اللہ کے گھر میں قرآن پڑھنے والے، قرآن سیکھنے والے، قرآن سکھانے والے، ان کا کیا مقام ہے؟ نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے ان پر سکینت نازل ہوتی، رحمت کے فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے، اور اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں کا ذکر آسمان پر اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان کرتا ہے.
اللہ کے گھر میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من غدا الى مسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته. اگر کوئی شخص اپنے گھر سے کسی مسجد کے لیے جائے اور مسجد میں اللہ کی عبادت کے ساتھ دین کی بات سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے، مسجدوں میں جو دروس چلتے ہیں صبح و شام کے، مسجدوں میں جو پروگرام ہوتے ہیں، یہ سب کی بڑی فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھ کر جاؤ. جو شخص کسی مسجد میں دین کی بات سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے لیے مکمل ایک حج کے برابر ثواب، ایک حج کے برابر ثواب. صحیح حدیث ہے، فضائل اعمال کی کوئی حدیث نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں پر یقین رکھو، ایک اور اسی یقین کے ساتھ ان مسجدوں کے دروس میں، صبح و شام کے درس میں. آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے، جب سے موبائل فون، یوٹیوب، آن لائن یہ سب سسٹم آ گیا، ہمارے نوجوان مسجدوں کے دروس سے غائب. تھوڑا بہت کیا سیکھ لیے کہیں سے، مسجدوں کے دروس میں ان کی حاضری نہیں. علم سے دور، اہل علم سے دور، دینی مجلسوں سے دور. یہ بھی دور حاضر کے فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ ہمارے نوجوان علم اور اہل علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. خود سے دین کو سیکھنے کی ایسی کوشش، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، زلو اور ازلو کا شکار ہو رہے ہیں. ہم خود گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. اس لیے یہ مسجد مرکز تعلیم و تربیت ہے، یہاں پر دین کو سیکھنے اور سکھانے کا کام کیا جائے اور ہر مسجد میں تعلیم کا بہترین انتظام ہو. اور یہ مسجدیں باہمی تعارف کی جگہ ہیں. 5 وقت کی نماز میں ہم جب آتے ہیں، ایک دوسرے کا تعارف، کون بیمار ہے، کون ہمارے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یہ ایک خاندان کی طرح ہے. یہ مسجد ایک دوسرے تعارف حاصل کرنا. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے مسجد کے جو پرماننٹ مصلی ہیں، جو ہمارے ساتھ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ہمیشہ پڑھتے ہیں، ہم ان کے بارے میں مکمل معلومات نہیں رکھتے. کبھی جنازے کی نماز کا اعلان ہوتا ہے، بھئی فلاں عبداللہ صاحب کا انتقال ہو گیا، تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں عبداللہ صاحب کون بھائی؟ وہ جو موٹے سے تھے، وہ جو ذرا لمبے تھے، وہ ذرا سولے سے تھے. یعنی اپنے مسجد کے پورے مصلیان کا صحیح تعارف بھی ہمیں نہیں ہوتا. یہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر کے پڑھنے کی تعلیم کیوں دی گئی؟ ایک آدمی جب مسجد میں جماعت کے ساتھ ایک دوسرے سے قدم ملا کر کے جب ہم یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں تو ایک دوسرے کا تعارف بھی ہوتا ہے. ہم ایک دوسرے سے ملاقات کریں، خیر و عافیت دریافت کریں، ایک دوسرے سے اس کے بارے میں پوچھ تاچھ کریں، یہ بھی ہماری ذمہ داری. اور یہ آخری بات، یہ مسجد تو اتحاد اور اتفاق کا مرکز. مسجد میں اگر ہم متحد اور متفق نہیں ہوئے تو دنیا کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہم متحد ہو سکتے. یہ مسجد وہ جگہ ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. وقت کا امیر، وقت کا حاکم، وقت کا بادشاہ اپنے غریب خادم کے ساتھ، محکوم کے ساتھ، غلام کے ساتھ ایک ہی صف میں قدم سے قدم، ٹخنے سے ٹخنا، کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہوتے ہیں. یہاں کوئی امتیاز، کوئی فرق نہیں، سب کو ایک ہی ساتھ نماز پڑھنا ہے. یہ اتحاد و اتفاق کی تعلیم. لیکن اگر ہم یہاں پر متحد اور متفق نہیں ہوئے تو آخر ہم کہاں متحد ہوں گے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ آخری بات ذرا توجہ سے سنو. یہ اتحاد و اتفاق کی جگہ ہے مسجد. بڑا افسوس ہوتا ہے، میں تقریباً ہر جگہ کی مسجدوں کا دورہ کرتا ہوں، بڑی مشکل سے بزرگوں کی، مخلصوں کی کوششوں سے، اللہ کی مہربانی سے ایک چھوٹی جماعت قائم ہوتی ہے، مسجد بنتی ہے. 20-30 لوگ، 50-60 لوگ
مسجد کے مصلیان ہوتے ہیں، لیکن چند دن نہیں گزرتے ہیں یہ 50-60 لوگوں میں بھی 2-3 پارٹیاں بن جاتی ہیں۔ ہمارے درمیان اتنے اختلافات ہیں، بڑی مشکل سے جماعت تیار ہوتی ہے، بڑی مشکل سے مسجد تعمیر ہوتی ہے۔ آپس میں پیار و محبت کے ساتھ جماعت کو بڑھائیں گے، جماعت کو ترقی کریں گے، مصلیان کو بڑھائیں گے، توحید کا کام کریں گے، سنت کو پھیلائیں گے، دعوت کا کام کریں گے۔ یہ سب چھوڑ کر کے ایک دوسرے کی کھینچاتانی شروع کر دیتے ہیں۔ میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، میں اس کو متولی نہیں مانتا، میں اس کو امیر نہیں مانتا، انہیں برابر نہیں، انہیں ڈھنگ کا نہیں، انہیں سود خور، انہیں حرام خور۔ یہ ساری چیزیں، یہ مسجدوں میں اختلافات، ہماری ساری انرجی، ساری طاقت انہی چیزوں میں ضائع ہو رہی، اور اصل مقصد سے ہم لوگ پیچھے ہٹ جا رہے ہیں۔ اللہ کے لیے یہ مسجدوں میں ہم سیاست نہ کریں، مسجدوں میں ہم سیاست نہ کریں۔ یہ مسجد تو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اخلاص پیدا کرو، جماعت کے لیے، دین کے لیے، مسجد کے لیے قربانی کا جذبہ رکھو۔ کسی کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی طرف سے اگر دعوت کا کام، دین کا کام، جماعت کا کوئی کام رک جا رہا ہے، یاد رکھو اللہ کے نزدیک آپ بہت بڑے مجرم، کم سے کم دعوت کا کام نہیں کر سکتے تو دعوت کے کسی کام میں رکاوٹ مت بنو۔ کتنے لوگ ہیں نہ کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں، کرنے والوں کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں۔ بیچارے اللہ کے بندے وقت لگا رہے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے، ان کا ساتھ دینے کے بجائے، ہر طریقے سے ان کی مدد کرنے کے بجائے ان کی ٹانگ کھینچنے کے پیچھے پڑے رہتے، ان کو بدنام کرنا، ان کے اوپر طرح طرح کے فتوے لگانا، اس کا منہج برابر نہیں، اس کا عقیدہ برابر نہیں، انہیں فلاں ایسا، انہیں فلاں ایسا، اور اس کو کام کرنے سے پیچھے کر دینا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، کسی کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے، کسی پر کوئی حکم لگانے سے پہلے 10 بار سوچ لو کہ تم کسی مومن کے بارے میں اگر کوئی ایسی بات کہو گے جو اس مومن کے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو جہنم کے ردغۃ الخبال میں رکھے گا۔ ردغۃ الخبال کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا خون، پیپ اور پسینہ بہہ کر کے جس وادی میں، جس گڑھے میں جمع ہوگا، وہاں پر ایسے لوگوں کو رکھا جائے گا جو لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرتے تھے، لوگوں کے بارے میں زبان درازی کرتے تھے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، جھوٹا الزام لگاتے تھے، بہتان تراشی کرتے تھے، غیبت اور چغلی کرتے تھے۔ ہم اپنی زبانوں کو لگام لگائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد کے عظمت، مسجد کے تقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مسجدیں جن مقاصد کے لیے تعمیر ہوتی ہیں، ان مقاصد کو ہمیں پورا کرنے، حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسجدوں میں توحید اور سنت کی دعوت دینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جو بھی اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو، محنت کو قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جہاں بھی توحید اور سنت کے لیے اللہ کا گھر بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ مسلمانوں کو، اللہ کے گھر کو، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔